الحمد للہ الحمد للہ الذی اعطانا حفلة المیلاد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وذخرنا ليومنا وغدنا محمد قرة العيون والفؤاد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وحملة قرآنه إلى يوم التناد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم قادری املارے غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر آمین قادری رکھ قادریہ میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا عقیدے کی بات ہے بدعقیدہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی عقیدہ ہمیشہ عقیدت والوں کو سمجھ میں آتا ہے سمجھ گئے آپ سبحان اللہ بھی چند ہی لوگ بول رہے ہیں باقی سب کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى انسان کے لیے وہی ہے جو خود اپنے لیے وہ کوشش کر لیتا ہے اب کوشش کریں گے تبھی تو کچھ ملے گا دو چار بولیں باقی سب خاموش رہیں تو ان کا فائدہ آپ کو کیسے پہنچے گا خود بولیے زبان دی ہے اللہ نے تو کھولیے منہ کو زبان سے بولیے اور پیار سے بولتے چلے جائیے سر سے کوئی ذکر تھوڑی ہوتا ہے سر ہلانے سے زبان سے ذکر ہوتا ہے ذکر دو ہی ہے ایک ذکر ہے ایک ذکر ہے زبان سے کیا جائے تو ذکر ہے دل سے کیا جائے تو ذکر ہے اور آپ تو کھوپڑی سے کر رہے ہیں تو نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے اور اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سمجھ گئے تو آپ استاد زمن کا کلام سننے جا رہے ہیں اتنی آسانی سے تھوڑی سنا دوں گا تمہارا نام
مصیبت میں جب لیا ہوگا. عقیدہ ہے اور عقیدے کے لیے اظہار عقیدت بہت ضروری ہے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. آپریٹر صاحب آواز کم کر دیجیے. کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کھول کے رکھیے اس کو یار, آواز کھولیے اس کی, بچا کے مت لے کے جائیے. توجہ ہے. 2 دن سے تو راجستھانی سب تھکا رہے ہیں اور آخری رات میں اور زیادہ تھکائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ کم سے کم کچھ تو ریلیف دیجیے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. یہ والا صحیح نہیں بولا, یہ صحیح نہیں بول رہا. آپ تھوڑا اس کو فری کیجئے. فری مائک ٹھیک ہے آپ کا, بس تھوڑی سی کنڈیشن پرانی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاید مجھے لگ رہا ہے والد صاحب آپ کے یہ کام کرتے تھے پہلے. اچھا, ہاتھ کام تو کرتے تھے, انہی کے دور کا یہ مائک. کنڈیشن بتا رہے ہیں. اچھا, زبان سے ہوا ہے کیا؟ اچھا, گٹ کے بعد کسی صاحب نے افادہ کیا تو میں نے بول دیا. نقل کفر کفر نہ باشد تو نقل قول فضی قول فضی نہ باشد, ہے نا. کسی نے کہا کہ گٹ کے باز ہے. کسی نے بہت پہلے کہا تھا رائے پور کی سرزمین پر, نام نہیں لوں گا, ایک خطیب صاحب تھے, بڑے جوش میں گئے, بولے ہم تعزیہ دار ہیں. کچھ دنوں کے بعد مجھے بلایا, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم شریعت کے علم بردار ہیں. میں نے کہا بس ایک ہی جواب کافی ہے, زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. اب شعر آپ نے سن لیا نا, تو ذرا محبت سے بول تو جاؤ سبحان اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. بچے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بچے تو ہوتے ہیں مگر عزیز نہیں ہوتے. دن بھر ستا رہے ہیں ماں باپ کو تو کیا عزیز ہو, سمجھ گئے؟ چارپائی باہر کر دی ہے, کیا عزیز ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا ہما جنتوں کا و ناروں کا, وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں. خدمت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے جنتی بن جائے گا, اور اگر ان کو ستائے گا تو جہنمی بن جائے گا. لیکن استاد زمن نے لفظ عزیز بولا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ پیارا ہے, اور پیارے بچے کے غائب ہونے پر ماں باپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے, یہ ماں اور باپ کا دل ہی بتا سکتا ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, عزیز بچے کو عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش
کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا تمہارا نام مصیبت اونچی آواز میں تمہارا نام میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے ہم ان کے در کے بھکاری ہیں فضل مولا سے اب ساری وہابیت چیختی رہے بھکاری ہو ہم نے کہا ہیں تھے رہیں گے کہنے لگے دلیل میں نے کہا قرآن پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا نا تو کہے گا قرآن تو 24 گھنٹے میں کئی بار پڑھتا ہوں میں نے کہا وہ پڑھنا قبول نہیں ہوتا ہے تمہارے لیے تو سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم قرآن تو پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا سرکار علیہ السلام سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے توجہ ہے آپ کی کون سی ایسی بات ہے جو مدینے کے تاجدار سے چھپی ہو سرکار سب جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام سب جانتے ہیں اس کو ذرا کلیئر کیجئے باقی سب کو سائیڈ ہٹائیے توجہ ہے غور فرما رہے ہیں صحیح سب وہی دیجئے تھوڑی دیر میں اس کا وہ جو ہوتا ہے نا سیل پھر سیل ہو جائے کام کرنا چھوڑ دے گا توجہ ہے آپ کی اب بدعقیدہ اگر کہنے لگے میاں سرکار دیتے ہیں کہنا بے شمار دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تو بڑے پیارے انداز میں کہہ دیا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت اب مائک والے کو دیکھتے رہو گے یا حضرت کو دیکھتے رہو گے مجھے سنو نا دھیان سے کہاں بے مطلب باتوں میں لگ جاتے ہو مطلب کی بات ادھر ہے جو میں کر رہا ہوں توجہ ہے آپ کی غور فرمائیے گا اب آپ سے اگر کوئی کہنے لگے نبی دیتے ہیں کہنا بے شمار بار دیتے ہیں ہر بار دیتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے اور میں اس کو یوں کہوں مانگیں گے مانگے جائیں گے بن مانگے پائیں گے کہا کیوں کہا سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر دے دیا تو اگر مگر یہاں چلتا ہی نہیں نہ لا بولا جاتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا عربی میں اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اگر التحیات کے اندر لا نہ ہوتا اشہد اللہ اگر التحیات میں لا نہ ہوتا تو نبی کی زبان پہ کبھی لا آتا ہی نہیں وہاں تو وجہ ہے نا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اس لیے سرکار وہاں لا بولتے ہیں ورنہ کسی اور موقع پر لا نہیں بولتے اب بدعقیدہ چیخ پڑے گا کہنے لگے گا نبی کے پاس کتنا خزانہ ہے سنی کہتا ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میرا امام کہنے لگا چونکہ نام ہے امام احمد رضا کانفرنس تو میں اسی طرف آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں سمجھ رہے ہو چچا ددا بھیا بھتیجے چچا سب سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں اگر سوال کرے تو کہنا 30واں پارہ اٹھا سورہ والضحیٰ سنا اور قرآن پڑھتا جا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سارے حفاظ حضرات جو بھی حفاظ بیٹھے سب بولے تو صحیح اور جو حافظ نہیں ہے ان کو بھی سورہ والضحیٰ یاد ہے اس لیے یاد ہے وہ جانتے ہیں نبی کا چہرہ اگر پڑھنا ہو تو قرآن میں والضحیٰ پڑھ لیا جائے کہنے لگا ہم نے پڑھ لیا میں نے کہا پڑھ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سَأَلَ يَسْأَلْ عربی میں دو معنی میں آتا ہے سالہ کا معنی سوال بھی ہوتا ہے اور سالہ کا معنی مانگنا اور طلب بھی ہوتا ہے
साला यसअल बोला जाए तो वो पूछता है या पूछेगा, और साला यसअल बोला जाए तो इसका माना मांगता है और मांगेगा। यहाँ कुरान में वह अम्मा साइला जो है वो मांगने के माना में है। अब बदअकीदा कहेगा अगर इल्मी बात जानता है, कहेगा लफ्ज़ मुश्तरक का एक माना कैसे मुतय्यन कर लिया, तो उसको बता देना ये जुमले अहले इल्म के लिए है कि अगला जुमला फला तनहर बता रहा है कि ये है, तो उसको झिड़कना नहीं, उसको मना करना नहीं, उसको वापस करना नहीं। इस जुमले ने बता दिया यहाँ पूछना मुराद नहीं है, यहाँ मांगना मुराद है। अब पता ये चला कुरान कहता है अगर महबूब मांगने वाला आए तो उसको झिड़कना नहीं। अहले इल्म बैठे हैं, अस्साइल में अलिफ लाम इस्तिगराक का है, माना होगा एक आता है महबूब अता करो, सैकड़ों आए अता करो, हजारों आए अता करो, लाखों आए अता करो। अरे समझो तो सही यार, ये तो तुम्हारे लिए जुमले बोल रहा हो। मतलब ये हो गया अगर मांगने वाला एक होगा, नबी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले सैकड़ों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले लाखों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले करोड़ हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले बेशुमार हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जयपुर का मुसलमान जय जयकार करने लगा और बोला अजीब मामला है, समझ में नहीं आता हजरत एक बात बताएं, नबी का खजाना कम नहीं होगा। मैंने कहा जरा नबी का फरमान सुन, इन्नी कदोती तो मफातिहा खजाइन अल-अर्दी वल्लाही ला अंजुरु इला हुसुलान व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अगर दाएं बाएं कान लगा के बैठे हैं ये नजद की बदमाश औलाद या गैर मुकल्लिदियत का लिबादा ओढ़ने वाले, तो देखे बरेली के रजा का ये गुलाम, बरेली के रजा का गुलाम बोल रहा है। और याद रखो हम कभी अपनी बातों से फिरते नहीं, इसलिए कि हम अपनी बातों से इसलिए नहीं फिरते कि हमारे पास हवाले हैं, हमारे पास वसीले हैं, हमारे पास निस्बतें हैं, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का करम है। इन आकाओं पे फख्र करते हुए हम कहते हैं दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, और पलटते हैं इन आकाओं को देखकर बोलते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, कहते हैं भटकोगे नहीं। हमने कहा भटके कैसे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सकते थे। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है हमने कहा अब सुन हदीस सही है, बहुत बोलता है हदीस ज़ईफ है। हमने कहा ज़ईफों के सामने ज़ईफ बोलता है, कभी सही के सामने बोल ज़ईफ। तब तेरे ज़ौफ़ को दूर न कर दिया तो हमारा भी नाम नहीं। सही लोगों के सामने ज़ईफ नहीं बोलेगा। अब बेचारा जो हमारा सुन्नी इल्म से ज़ईफ है उसके सामने बोलेगा ये हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। क्यों, तेरे बाप का कानून है रे। नासिरुद्दीन अलबानी की नाजायज औलाद, उस मरदूद ने सारी हदीसों को डिवाइड कर दिया, जो मतलब की लगी उनको सिलसिलातुल हदीस सहीहा नेट पे सर्च कीजिए, और जो हदीसें अहले सुन्नत की मौक़िफ़ थी उनको सिलसिलातुल हदीस ज़ईफ़ा कह दिया। हमने कहा सुन, तेरे नासिरुद्दीन अलबानी की नहीं मानते, चूँकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई सुन्नी है, सही अकीदा है, दाढ़ी नहीं है, फिर अगर खबर लेके आए तो छानबीन करो। हमने कहा जब हम अपने सुन्नियों में बाशरा ना हो तो उनकी छानबीन करते हैं, तो बदअकीदा की बात को कैसे मान लेंगे। हम पहले छानबीन करेंगे, जब छानबीन की तो पता चला जो हदीस पढ़ रहा हूँ वो ज़ईफ नहीं है, हदीस सही है और शराइत सेहत पर पूरी उतरती है। अब देख मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने रूए जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी। बैठे हैं कारी साहब किबला, नाम मैं भूल रहा हूँ, कारी यासीन साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा हजरत बहुत दिनों के बाद जयपुर आए हो। हमने कहा बताएं क्या करना है। कहने लगे चलो अम्मा अब्बा बाद में बुला लेंगे, बैठ जाओ आराम से। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं।
انہوں نے کہا چلو میرے گھر چلو، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے قاری صاحب کوئی مسئلہ نہیں، علاقے کے ہو کچھ تو پاس و لحاظ رکھا جائے۔ ساتھ ساتھ چلا گیا، جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے ٹھٹک کر رہ گئے۔ میں نے کہا کیا بات، لائے بڑے شوق سے تھے؟ کہنے لگے کیا کروں گھر کا دروازہ ہی بند ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ کے گھر میں چارپائی نہیں؟ بولے چارپائی بھی ہے، دیوار نہیں؟ بولے در و دیوار بھی ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا پھر دروازہ؟ بولے دروازہ بھی ہے۔ میں نے کہا دروازہ ہے تو پھر؟ کہنے لگے دروازے میں تالا، تالے کی چابی نہیں۔ کچھ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ در و دیوار بھی ہے لیکن ملتا نہیں ہے، اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ دروازہ بھی بنا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا تالا لگا تھا، تالے کی چابی نہیں تھی۔ ہم نے کہا سمجھ میں آ گیا، دروازہ وہی کھولتا ہے جس کے پاس چابیاں ہوا کرتی ہے۔ اگر سن لیو، اگر اتنی دیر کے بعد بھی سمجھ گئے ہو اور اتنی رات میں بھی عقلیں کام کر رہی ہے تو ذرا شہزاد کو بول کے بتائیے گا ہم سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذرا بتائیں محبت سے سمجھ میں آیا؟ ہم نے کہا قاری صاحب آپ نے محبت سے بلایا لیکن مسئلے کو حل کر دیا۔ پتا چلا جب ایک کمرے کی چابی نہ ہو کمرہ نہیں کھلتا تو خزانے کیسے کھل جائیں گے؟ اور کھولتا وہی ہے جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں۔ نبی کہہ رہے اللہ نے مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے، اس لیے وہاں بھی کچھ نہ پاؤ گے، بے غیرتی سے پاتے رہو لیکن دل سے پاؤ گے۔ تو ہماری زبان میں کہو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ فیض رضا، فیض رضا نجدیوں پر، نجدیوں پر، صحابیوں پر، صلح کل یم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے؟ اب اگلا جملہ تو سنو۔ میرے سرکار نے فرمایا واللہ لا انظر الی حوضی، اللہ خدا کی قسم میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ پیچھے عمارت بنی ہے، میں دیکھوں، میں کسی کا گھر دیکھ رہا ہوں، کسی کی عمارت دیکھ رہا ہوں، مزار کا علاقہ دیکھ رہا ہوں، وہ میرا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور اپنا اسی وقت بولا جاتا ہے جب ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ آگے سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ دیتا ہے تو پھر بتائیں کتنا دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے مریدین کہنے لگے ہمیں دنیا چاہیے، کچھ بولے آخرت۔ خلیل سرسری بولے تمہیں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے مجھے مرنے سے پہلے قطبیت و غوثیت چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی، آج تک یہ وہابی سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ آج ایک بچے نے سوال کیا مجھ سے جے پور کے اندر کہ میرے محلے میں وہابی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ سرکار غیب کی خبر رکھتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ بولے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ میں نے کہا اس اندھے کو بخاری تو نظر آ گئی مگر قرآن کی آیت عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول نظر نہیں آئی۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء نظر نہیں آئی۔ وما ہوا علی الغیب بدلیل نظر نہیں آئی۔ اس کو یہ حدیث صحیح نظر نہیں آئی۔ ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا۔ اب کائنات کی ساری چیزیں میرے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ اب روشن ہی نہیں ہوئی بلکہ ہر چیز کو میں نے پہچان بھی لیا۔ اب مطلب کیا ہے؟ حدیث تو صحیح ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے حق فرمایا۔ جو یہ کہے کہ نبی غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو آپ کہیں گے یار آپ ہی تو بتا رہے ہو کہ غیب کی خبر نبی رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا سن بھائی یہی تو فرق نہیں کر پاتے۔ وہاں جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا وہ یہ ہے
کہ نبی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی دوسرے کے بتائے بغیر، یعنی اللہ کے بتائے بغیر، دوسرے سے مراد اللہ کے بتائے بغیر جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ مانتا ہے کہ میرے نبی غیب کی خبر رکھتے ہیں مگر خدا کے بتانے سے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا نا؟ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کلیئر کروں؟ اور کروں کلیئر؟ دوسرا پارہ پڑھا ہے کبھی؟ نہیں پڑھا؟ پڑھا تو محرم الحرام میں لوگوں کو ڈھول کا تو بڑا شوق ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ ہر دن 3 پارے پڑھو تاکہ 10 دن میں پورا قرآن امام علی مقام کے اصالے ثواب کے لیے ہو جائے۔ وہ سمجھ میں نہیں آیا؟ ڈھول پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا ہمارے کچھ سنی بھی ایسے ہیں، ابھی پوسٹ نکالی کہ مفتی شہزاد، مفتی اختر حسین، مفتی شمشاد اور مفتی مجاہد یہ ڈھولکیا والوں کو چیلنج کریں۔ ارے اللہ کے بندو، ہر ایک سے مناظرہ تھوڑی کیا جاتا ہے یار، ہر ایک سے مناظرہ کیا جائے گا؟ حکم شرع بیان کر دیا، میں نے بھی بیان کیا، اپنی تقریروں میں بھی بیان کیا، 12 ان کا رد بھی کیا۔ اب ہر جاہل کے اگر منہ لگو گے تو تمہارے مناظرے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، مناظرہ مناظر سے نکل کے مجادل ہو جاؤ گے، متخاصم ہو جاؤ گے، تو میں اس میں رہنا نہیں چاہتا، ہے نا؟ جو چیز ہے بات بتا دی، اب اس کے بعد گالی گلوچ کا نام لوگوں نے مناظرہ سمجھ لیا ہے تو وہ بھیا مجھ سے نہیں آتی، ہے نا؟ ہاں، جو بات ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، ہر چیز میں مناظرے کو مت لایا کرو، ہر جگہ مناظرہ، ہر ایک سے مناظرہ نہیں کیا جاتا۔ ایسا نہیں کہ ہم سے بولنا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے مناظرے کے لیے قید ہے المناظرۃ ماخوذۃ من النظیر، مناظرہ نظیر سے ماخوذ ہے، اور ماخوذ ہونے کا مطلب ہے ماخذہما واحد، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ یہ اب دیکھ لیجئے مناظرہ رشیدیہ میں، تو اب مناظر کو مناظرہ نظیر سے جو منع ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی ہے، ينبغي ان يكون المناظران متماثلین، یہ شرط ہے مناظرے کے لیے کہ دونوں مناظر ایک جیسے ہونا چاہیے۔ اب ایک میرا ڈھولکیا باز ہے اور ایک پڑھا لکھا ہے، اب پڑھے لکھے کو ڈھولکیا باز کے سامنے لے کر جاؤ تو وہ تو صرف ڈھول کے راگ ہی بتائے گا آپ کو، اور تھوڑی دیر میں گالی دینے لگے گا۔ تو مناظرے ایسے نہیں ہوتے ہیں، مناظروں کے لیے سامنے والا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، یہ شرائط ہے ان میں سے، یہ ساری شرطیں ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا واللہ لانظر الی حوض الان، اس کے بعد فرمایا وانما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، اللہ مجھے دیتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے، کسی نے کہا دنیا چاہیے، کسی نے کہا آخرت چاہیے، کسی نے کہا مجھے مرنے سے پہلے قطبیت چاہیے۔ سیدی غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی کلن نمد ہاؤلائی وہاؤلائی من عطائی ربک۔ سبحان اللہ بول جاؤ گے، پابندی تھوڑی ہے، اتنی برادری بیٹھی ہے بھائی صاحب، اگر پھوک ہی مار دے تو کتنے جنات مجمع سے نکل کے چلے جائیں۔ ارے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں پہ جنات سوار ہو جاتے ہیں نا، ہاں، اور بھوت سوار رہتا ہے تو وہ بھوت بھی ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں سیدی غوث پاک نے قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کہا ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو دنیا مانگنے آئے، اور ہم ان کی بھی مدد کریں گے جو آخرت مانگنے آئے ہیں۔ میں نے کہا غوث اعظم اتھارٹی ہے، پاور ہے، کہنے لگے من عطائی ربک، تیرے رب کی عطا سے۔ کم سے کم قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع سے کچھ پہلی کی آیتیں پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن میں۔ حضرت غوث اعظم نے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے ہیں تو اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ سرکار علیہ السلام سے رب کہہ رہا ہے اے محبوب مانگنے والا آئے تو جھلکنا نہیں، سینکڑوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے، لاکھوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے، کروڑوں آئیں گے مصطفیٰ دیں گے۔ اسی لیے تو مفتی اعظم نے کہا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ ہم نے کہا کتنا ہے؟ کہا دیکھ قرآن کہہ رہا ہے تیرے رب کی عطا سے، اور آگے کہا وما کان عطاء ربک محظورا،
تیرے رب کی عطا پہ کوئی پابندی ہے؟ ارے بولو کوئی پابندی ہے؟ تمہارے لیے انڈیا میں رہتے ہو پابندیاں ہے، لیکن جب اللہ دینے پہ آئے تو کوئی پابندی نہیں۔ جب دینے پہ آیا سلیمان علیہ السلام کو پوری کائنات کا بادشاہ بنا دیا، جب دینے پہ آیا سکندر رومی کو بادشاہت دنیا دے دی، جب دینے پہ آیا تو دینے کی بات چل رہی ہے، جب دینے پہ آیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کائنات کا دولہ بنا دیا، جب دینے پہ آیا تو ابو بکر کو صداقت دے دی، عمر کو عدالت دے دی، عثمان کو سخاوت دے دی، علی کو شجاعت دے دی، اور میاں جب دینے پہ آیا تو بریلی کے امام احمد رضا خان کو ایسا تفقہ، ایسا علم عطا فرمایا کہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 55 علوم کے ماہر تھے، پھر زمانے نے غور کیا، کہنے لگے نہیں کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کی حدائق بخشش کو پڑھا تو کہا 150 علوم تو حدائق بخشش میں جمع کر دیے ہیں۔ پھر آگے بڑھے تو کہنے لگے نہیں 250 علوم کے ماہر کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور اب نئی تحقیق یہ آئی کہ امام احمد رضا خان کو اللہ نے 500 علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی۔ میں نے کہا یہ سمندر ہے، جتنے غوطے لگاتے جاؤ گے تمہیں گوہرے آبدار یعنی چمکیلے موتی ملتے چلے جائیں گے، اور پھر اعلیٰ حضرت کو پڑھو گے تو کہو گے وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور کہو گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو دیکھ کر اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، اطاعت المصطفیٰ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نام رکھنے سے کوئی ادارت المصطفیٰ نہیں ہوتا ہے، جامعہ فاروق اعظم رکھنے سے کوئی جامعہ فاروق اعظم نہیں ہوگا۔ ادارت المصطفیٰ وہی ہے جہاں سے مصطفیٰ کے عشق کا جام پلایا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا 200-400 بیگھے زمین کے اندر ادارہ ہو۔ ہمارے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جنگ بدر میں کوالٹی تھی، کربلا میں 72 کی کوالٹی تھی۔ اسلام کو زندہ کر دیا، شاعر کو کہنا پڑا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ سمجھ گئے نا؟ اور مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ یاد ہے شعر؟ سب کو یاد ہے، مگر سمجھ نہیں پائے چونکہ نسبت میں نے ایسی کر دی۔ وہ انہیں مولانا محمد علی جوہر ہی کا شعر ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ سمجھ گئے آپ؟ غور فرما رہے ہیں؟ آگے بڑھوں؟ اب بد عقیدہ اگر کہتا ہے نبی دیتے ہیں، کہنا ہاں بہت دیتے ہیں، کہنے لگا دلیل کیا ہے تو کہنا سورہ والضحیٰ پڑھ لے، بس اتنا ہی یاد رکھ لینا، کم سے کم کافی ہو جائے۔ غیر مقلد کیا کرتا ہے؟ PDF نکالے گا اور بھیجے گا، بولے دیکھو یہ حدیث صحیح ہے، فلاں فلاں، جواب بالکل عوام الناس میں سے ہے۔ اور کل تک وہ اپنی دکان بیچ رہا تھا کہ بریانی کیا بیچتا تھا کہ 60 روپے کی چینی ہے، 120 روپے کی دال ہے، کل تک یہ کر رہا تھا، اب کیا کر رہا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے کہا گھامڑ اگر صرف اس طریقے سے علم حاصل ہو جاتا دکان میں دال چینی بیچنے سے، آٹا چاول بیچنے سے، تو پھر سارے محدثی نظر آتے۔ مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو آپ کو بھی کم سے کم اپنے مذہب و مسلک کی پوری طریقے سے معلومات ہونا چاہیے۔ اگر یہ کہیں نبی دیتے ہیں، کہنے کہا ہاں قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا آئے تو جھڑکنا نہیں۔ کہنا یہ دو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے محبوب سے۔ کہا کیسے؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ کہنے کہا ہاں دینے والا اللہ ہے، مگر رب ارشاد فرماتا ہے من
अताई रब्बी, तेरे रब की अता से, वमा काना अताओ रब्बी का महजूरा, और तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बदअकीदा आपसे सवाल करे तेरे नबी का खजाना कितना है जो खत्म नहीं होता, कहने वाला कहना आप जवाब देना, कहना ये बता अल्लाह के दीने में कोई कमी है, अल्लाह की अता में कोई कमी है, अल्लाह के देने में कोई कमी है? कहेगा नहीं नहीं। कुरान ने कहा वमा काना अताओ रब्बी का माजूरा, तेरे रब की अता पर देने पर कोई पाबंदी नहीं। कहना जब अल्लाह के देने में कोई कमी रहे तो मुस्तफा के बांटने में भी कोई कमी नहीं है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, फिर पढ़ो मुंह मांग ही पाएंगे, सरकार में नला है। समझ गया ना? शायरों ने बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में कहा, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा अपने मांगतो कि वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने। अच्छा ये मानते नहीं है, वरना इनके फिक्री आबाव अजदाद को तो कुरान ने भी कहा ना, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। का मुनाफिकीन को यही बात बुरी लग गई कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको मालदार कर दिया। इतने बड़े नालायक हैं, अपने बाप दादा की कम से कम सीरत पढ़ लेते। बाप दादा से मुराद फिक्री बाप दादा, जिस्मानी नहीं। वो जो मुनाफिकीन थे सरकार के दौर में, जिनकी फिक्र इनकी फिक्र से मिलती है, कम से कम कुरान की इस आयत ही को पढ़ लें। असल में अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इनको मालदार कर दिया, यही बात इनको समझ में नहीं आती। सैयद साहब किबला, सैयद रोशन साहब, ये हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और हम इनके लिए काबिल ताज़ीम है। आपको ये मत कहना कि तू मुरा हाजी भोगो मन तुरा हाजी भोगो, तू मुरे हाजी के मैं तुझे हाजी को ना। भाई मसला ये है, ये सैयद ज़ादे हैं, सैयद साहब इधर बैठे हैं, और भी सादात होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन दो सैयद बैठे हुए हैं, दोनों की ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। और ये इसलिए ताज़ीम करते हैं कि मैं इनका उस्ताद हूँ, अगर ये मान लें तो। हालांकि मानते हैं, बड़े सीधे मिजाज के आदमी। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, अल्लाह ताला इनके मदरसे को और जो भी मदरसे चल रहे हैं यहाँ उलमा इकराम के, किसी का नाम नहीं, सारे मदरसे हमारे हैं, और सबको अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीर अब बताओ शुरू करूँ कि ख़त्म करूँ? तो ज़रा मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम तो पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका नाम है इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस। तो पहले आला हजरत को समझ लेते हैं कि आला हजरत थे क्या, हैं क्या, रहेंगे क्या। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उममी मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। ध्यान देना जरा इधर, वक्त को मत देखिए, वरना हम फलसफा मेराज एक बार समझा चुके, फिर आपको हमसे दोबारा समझाना पड़ेगा, है ना। फलसफा मेराज तो आप जानते हैं ना? है? नहीं जानते? कब शादी हुई है आपकी? 2009 में हुई है, बड़ी ताखीर से। 2009 से ये साहब कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो इसका मतलब फिर ये है कि आधा आधा ही है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। इतने पहले आके आपने दुनिया में कौन सा तीर मारा? अल्लाह सलामत रखे। क्या बात, मैं जुमला कुछ गड़बड़ बोल गया क्या? आवाजें बुलंद होने लगी, क्या बात? जुमला तो सही है।
بہرحال توجہ فرمائیے گا، شریعت میں ہے بھی یہ چیز کہ شادیاں جلدی کی جائیں، اور جب شادیاں جلدی ہوں گی تو ہمارے معاشرے میں فتنہ پیدا ہوگا، جو آج کل فتنہ چل رہا ہے، اور خاص کر فتنہ ارتداد، جوانیاں تباہ ہو جاتی ہیں، بچیاں برباد ہو جاتی ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ شادیاں جیسے ہی بچیاں ہوں، شادیاں کیجیے اور اس کے بعد معاشرے کو پاکیزہ رکھیے۔ بہرحال فلسفہ معراج مجھے سمجھانا تھا۔ 2009 میں شادی ہوئی، کسی سید سے یا کسی عالم دین سے کوئی ٹچنگ ہو گئی تھی، پڑھے لکھے آدمی سے، اس نے کہا دیکھو چین کی گھڑی مت پہننا، سسرال میں ملی بھی چین کی۔ اب یہ چین کی گھڑی دیکھ کے بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے، پہن نہیں سکتے، مفتی اعظم کا فتویٰ ہے 5 سال 10 سال کے بعد بیوی نے کہا اے سسرال کی پہچان ہے، بے چین مت ہوئیے، اسی کو بے چین کر دیجئے۔ بولے مطلب؟ کہا کہ چین نکالیے اور فیتا لے کے آئیے، پہنیے۔ 10 سال کے بعد گھڑی میں 10 سال پہلے سیل نکال کے باہر کر دیا تھا، 10 سال کے بعد پھر ڈالا۔ اب کتنے بجیں گے اس میں؟ 10 سال پہلے 12 پہ تھی سوئی، 10 سال کے بعد سیل ڈالیں گے، کتنے پہ ہوگی؟ جلدی بولو، آپ ہی کا کیس ہے تو بتاؤ کتنے ہوگی؟ 12 ہی بجیں گے 10 سال کے بعد۔ میں نے کہا کہ بتاؤ، نہ آپ نے تیر مارا نہ آپ کی گھڑی نے کوئی تیر مارا، 10 سال کے بعد بھی 12 ہی بجا رہی ہے۔ اب یہ حیرت زدہ ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے 10 سال کے بعد بھی گھڑی میں 12 ہی بج رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ گھڑی کی جان تھی سیل، اور جیسے ہی جان کو سیل سے جان کو گھڑی سے نکالا، گھڑی کا سارا سسٹم اور نظام وہی رک گیا۔ اب بدعقیدہ کہتا ہے معراج میں سرکار اتنے سال رہے، آخر یہ رات دن کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا یاد رکھ، جب سیل نکل جاتا ہے تو گھڑی کا نظام رک جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ گھڑی کی جان ہے اور مصطفیٰ کائنات کی جان تھے۔ جب یہ جان مکان چھوڑ کے لامکان میں چلی گئی، نظام کائنات رک گیا۔ بریلی کا امام کہنے لگا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ اللہ کا شکر ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب فلسفہ معراج پہ کوئی دلیل ملے یا نہ ملے، ہم تو پہلے سے ہی مان رہے ہیں، جو اور مانیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب سنیں، سرکار نے علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں کچھ محدث ہوتے تھے، گھبرائیے گا نہیں، میں بتا رہا ہوں۔ محدث کہتے ہیں جس سے بات کی جائے۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی عورت کی بات ہے؟ ہمارے یہاں تو کتنے محدث ہیں، محدث بھی ہیں، محدث بھی ہیں۔ ہر آدمی محدث بنا گھوم رہا ہے، اور جس کو سنا رہا ہے وہ محدث ہو جا رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ خود محدث ہو جا رہا ہے۔ 40 دن چلے میں گیا تھا تو محدث تھا، اور جب پلٹ کے آیا تو محدث بن گیا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو آپ کہیں گے یار محدث تو بہت سے ہیں جن سے بات کی جائے۔ میں نے کہا نہیں بھیا، محدث کا یہ معنی نہیں ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرنا، اب میں بڑی آسانی کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اگر میری امت کے اندر کوئی ہے تو وہ عمر ہے، وہ عمر ہے، وہ عمر۔ اب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا محدث کا مطلب ہوتا ہے من یجری علی لسانہ الصواب بغیر ارادت۔ محدث وہ ہے جس کی زبان پہ بغیر ارادے کے حق جاری ہو جائے۔ تاج الشریعہ کا تاج لگانے والوں ادھر دیکھو، یہ تاج الشریعہ کے تاج کا غلام ادھر بیٹھا ہے، اور اس تاج کے نیچے سایہ پہ لینے والا بندہ ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ آپ میری طرف توجہ کیجیے، کیا کہا؟ محدث کا معنی وہ ہے من یجری علی لسانہ الصواب بدون ارادت۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ بغیر ارادے کے حق جاری ہو جائے، ارادہ کیا ہی نہیں مگر حق جاری ہو گیا۔ بولو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک قول یہ ہے من القیا فی روعہ من قبل الملأ الاعلی، ملأ اعلی کے فرشتوں کی طرف سے جس کے دل میں حق ڈال دیا جائے اسی کو محدث کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ محدثین نے کہا حضرت عمر کا نام یہ
محض فضیلت کے لیے ہے، ورنہ سرکار کی امت میں یہ محدث کا سلسلہ جاری ہے۔ ابو بکر محدث ہے اس لیے کہ سرکار کے انتقال کے بعد جب زکوٰۃ کا انکار کرنے والا فتنہ پیدا ہوا، عمر نے کہا کیسے جہاد کرو گے، یہ تو کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر کے دل میں وہ بات ڈال دی جو بات کچھ دیر میں عمر کے دل میں بھی آ گئی، اور آپ نے کہا اگر کوئی نماز کو فرض مانتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بھی بات ڈال دی، ایسے لوگوں سے جہاد فرض ہے۔ یہی معاملہ دیکھتے چلے جائے، آگے جائے، جب امام احمد رضا خان کا دور آیا، رب قدیر کا فضل ہے، اشرف علی چیخ رہا تھا، رشید چیخ رہا تھا، قاسم چیخ رہا تھا، اسی طریقے سے اسماعیل کے کفریات دست اسباب ہو کر پورے زمانے میں پھیل گئے تھے۔ اس وقت سچی بات اگر کسی کے دل پہ اترتی تھی اسی کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے۔ توجہ ہے، اور میں علماء سے کہتا ہوں سنیت کے لیے آپ قربانی دے تو صحیح، خلوص کے ساتھ لگیے تو صحیح، اللہ کی مدد بہت حاصل ہوتی ہے۔ میں خود اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں کوئی ولی ولی نہیں ہوں، میں تو بڑا بدکار آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اللہ چاہے فضل فرمائے گا، بخش دے گا، امید ہے اس کی ذات سے، لیکن تھوڑا بہت دل کے اندر میرے کچھ خلوص ہے، اللہ کا فضل ہے جو محسوس کرتا ہوں۔ بہت بڑا تو مخلص نہ صحیح، لیکن کچھ تو خلوص سنیت کے لیے رہتا ہے۔ کتنے ایسے مسائل آتے ہیں اور کتنے ایسے معترضین کے اعتراضات آتے ہیں جن کا جواب میں نے کہیں نہیں پڑھا ہوتا، لیکن جیسے ہی اعتراض آتا ہے رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ ذہن میں جواب کیسی نہ کیسی آئی جاتی ہے۔ تو یہ صرف برکتیں ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ جڑے تو صحیح۔ حضور حافظ ملت کا اخلاص کتنا کام آیا۔ یہ شیطانی آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس کو ایک بار علاج کر دو صحیح سے، یہ آسانی سے ماننے والی قوم نہیں ہے۔ آہستہ مارو تو کہتی ہے کچھ ہوا نہیں، زور سے مارو تو تب خوش ہو کر جاتی ہے، واہ واہ اب مزہ آیا۔ بات سمجھ گیا نا؟ یہ ان کے لیے تو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ وہی ہے، حقیقت میں یہ مقولہ ان کے لیے ہونا چاہیے، یہ لاتوں سے ہی مانیں گے، باتوں سے نہیں مانیں گے۔ اور پھر انہی کی صفت میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کو بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، سمجھ گئے نا؟ وہی جن کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ سمجھ رہے ہو بھائی صاحب؟ یہ والے کتے نہیں ہیں، یہ وہی ہیں جو بڑے بڑے مدرسے بنا کے رہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تاقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو نیل سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، جن کے اعمال کے سامنے اپنے اعمال کو تم کم سمجھو گے۔ لیکن حال یہ ہے یقولون من قول خیر البریہ، باتیں تو حدیث کی کریں گے بار بار، مگر یاد رکھنا سرکار علیہ السلام نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اور یہ اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں وار کیا جاتا ہے تیر کے ذریعے تو تیر آر سے پار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دین ان کے دلوں سے نکل جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ غور فرما رہے ہیں؟ چچا بہت دیر ہو گئی لگ رہا ہے، اس لیے تشریف لے کر کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہیں سے جا رہے ہیں، میں کچھ بول رہا ہوں سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد آ جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جس کو نماز نہ روکتی ہو، نہیں جائیے جائیے ضرورت کے لیے، یار نماز نہیں روکتی ہے تو شہزاد کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن آئیے گا پلٹ کر کے ذرا غور فرمائیے گا، امام احمد رضا خان کو پہچانے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، آج مجھے فیض چاہیے، میں یو پی سے آتا ہوں، اور آنے کے بعد کہاں چلا گیا؟ آج میرے محلہ گیا، حاضری دی، بارگاہ خواجہ سے فیض پایا، لیکن وحر امام احمد رضا تیری شان یہ ہے، بیٹھا بریلی میں ہے، ولی خود آ کے فیض دینے چلے آیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ، نام ہے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک آدمی میرے
पास आया। 19 ज़ीक़ादा की तारीख थी। आया, आने के बाद कहने लगा हजरत एक हाथ से मुसाफा सुन्नत है कि दोनों हाथ से? वहां भी कह रहा है दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से। आला हजरत ने कहा मैंने जबान से जवाब दे दिया, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से मुसाफा सुन्नत है। कहा मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा अगला जुमा आएगा छुट्टी करूंगा और उसी में पूरा रिसाला लिख दूंगा। फरमाते हैं मगर 19 गई, 20 गई, 21 गई, 22 गई, 23 तारीख आई। 19 ज़ीक़ादा से 23 तारीख आ गई। 19 के बजाय 23 की ज़ीक़ादा की रात में मैं लेटा हुआ था। इमाम अहमद रजा खान देखते हैं मदीना शरीफ है, मदीने से कोई नकीब आ रहा है, जलसे का नकीब नहीं, कौम का नकीब। समझ गए ना? अब नकीबों ने भी बहुत कुछ समझ लिया, बहुत सारे नकीब कन्वर्ट होते जा रहे हैं मुकर्रिरीन में। बोले यार कौन पूरी रात बैठे, चलो मुकर्रिर बन जाते हैं। अब ऐसी ऐसी रिवायत है, अल्लाह समद। पूछो तो बोले बस किताबों के नाम भी लेंगे तो ऐसे ना हमारे बाप ने सुने ना दादा ने सुने, और कुछ के तो किताबें ही नहीं है। बोले फला खतीब साहब ने ऐसा बयान किया। मैंने कहा वाह, ये है इनकी सनदें। बात समझे कि नहीं समझे? मर्जे और मस्दर और किताब का हवाला तो होना चाहिए, बेहवाला नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ के वाकयात उठा के ले आते हैं, उसके बाद मुसीबत हमारे लिए। अब आदमी सुन्नी, अब हाँ से सुन्नियों का भी मामला है। अरे भाई अब खतीब बोलने वाला जिंदा है तो उससे सवाल करो ना। वीडियो पे वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप पे, देखिए हजरत ये बात क्या सही है? मैंने कहा कहने वाला मर गया है क्या? जिंदा है ना? बोले हाँ जिंदा है। मैंने कहा उससे पूछो ना कहाँ से उसने बोली है। बोले वो सवाल जवाब हम दे। अरे सोचने की बात है ना। हवाला उस वक्त मान लो जब दुनिया से चला गया, बोलने वाला जिंदा है, उससे पूछो ना तूने कहाँ से बोला है। और जब मेंबर पे बोल रहा था तो उलमा ने पकड़ा क्यों नहीं? घबराने की क्या जरूरत है? गलत बोले तो पकड़िए उसको। ये कौम है, ये आपसे चुटकुले सुनने और आपके असातीरुल अव्वलीन सुनने नहीं आई है, मनगढ़ंत किस्से सुनने नहीं आई है, मुस्तफा की हदीस सुनने आई है, कुरान की आयत सुनने आई है, बुजुर्गों की बातें सुनने आई है। तो थोड़ा इसका भी बात याद रखा करो। जिसने बोला है उसी का नाम लीजिए और उसी से पूछिए, और उसके बाद जब वो जवाब दे फिर आप तस्दीक करवाइए कि अब सही बोला है कि गलत बोला है। अब मेरी तरफ जरा तवज्जो करें। आला हजरत फरमाते हैं मैं सो रहा था। सैयद साहब बात समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है गुफ्तगू है? अगर होती हो ना होती हो, मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। गौर फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा? मदीने शरीफ से एक नकीब चला आ रहा है, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, लंबे चौड़े हैं, खूबसूरत है, और चले आ रहे हैं। आने के बाद आला हजरत के करीब आए तो फारसी जबान में कहा मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस व उरा मफहूम नेस। कहा कि अहमद रजा खान ये जो वहाबी है ना गैर मुकल्लिदीन, ये हजरत अनस वाली हदीस लाते हैं जिसमें यह है कि सरकार ने अखदा भी यदी, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा। बोले देखो यद का लफ्ज आया है, एक हाथ है, इसका मतलब एक हाथ से मुसाफा। कहा कि ये इस हदीस का मतलब जो निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। आला हजरत कहते हैं मेरे ख्याल में वो कौन थे? अब भैया मुश्ताक भाई इधर तवज्जो करो यार, जुमला ज़ाय नहीं होना चाहिए, बात कर लेना किसी और मौके पर। शहजाद हमेरा हमेशा नहीं सुनाता है, कभी कभी सुनाता है, तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने क्या कहा? हजरत आने वाले ने कहा मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस वउरा मफहूम ने, ये आने वाला कह रहा है। ये जो वहाबी दलील देते हैं हजरत अनस की हदीस को लेते हैं, लेकिन जो मतलब निकालते हैं वो गलत है, इसका ये मतलब नहीं है। अब आला हजरत से पूछो आला हजरत वो कौन थे? आला हजरत कहते हैं मेरे ख्याल में हजरत काजी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हमने कहा एक खान को दूसरा खान रूहानी फैजान देने चला आया है। इमाम अहमद रजा खान लेटे बरेली में है, फैजान बुजुर्गों की रूहें दे रही है। पता चला खुलूस से काम तो करो, तुम घर पे लेटे होगे, बुजुर्गों का फैजान तुम्हें मिलता चला जाएगा। आला हजरत ने बहुत सोच के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। मिला था ना जभी तो समझ गए। इमाम अहमद रजा खान फजल रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। आला हजरत मुजद्दिद कौन है? मुजद्दिद जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? बताए। मैं युजद्दिदु लहा दीनहा,
جو مصطفیٰ کی امت کے دین کی تجدید کرتا ہے. اور تجدید کا معنی اپڈیٹنگ. بولتے ہیں نا کچھ اپڈیٹ ہے نیا پن. اب کوئی کہے گا 1400 سال پرانی شریعت مصطفیٰ کی، اس میں نیا پن. میں نے کہا نیا پن یہی ہے کہ ڈھولکیا باز جب آ گئے تو فتویٰ بتا دیا کہ بھیا وہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اسی کو کہتے ہیں تجدید. نہیں سمجھ پائے بات کو؟ جب دین کے نام پہ لوگ گمراہ کرنے لگے تو پھر ایسی صورت میں وضاحت کی جاتی ہے. تقریر ختم کر دیتا ہوں بھائی، آپ پیچھے دیکھ لو، وہ دیکھ لو بہت قیمتی باتیں ادھر ہے نا. ادھر کیا ہے؟ اچھا بچہ کرے تو صحیح ہے، وہ کرتے ہیں جو کسی کے دادا ہے اور کسی کے نانا ہے. اور رشتہ دیکھا جائے تو کسی کے پر دادا پر نانا. اب پر نانا کے پر نکلنے لگے تو پھر تکلیف ہوگی نا. پھر نانا ہی نہیں سدھرا ہے تو پھر نواسا کیسے سدھرے گا؟ کم سے کم محفل میں آئے ہو تو بیٹھو صحیح. زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہو بھائی. میں اتنا یاد رکھیے، ذوق سے سنو گے تو سناؤں گا، اور بے ذوق ہو جاؤ گے تو پھر میں بھی بند کر دوں گا. چونکہ مسئلہ مجھے معلوم ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہوئے سستی آنے لگے تو فقہ نے فرمایا کتاب بند کرو، قرآن بند کرو، جا کے آرام کرو. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اس کی باتیں جو ہے بے توجہی سے نہیں کی جاتی ہے، دل سے کی جاتی ہے. سمجھ گیا؟ اب آپ سننا چاہیں گے تو کروں گا، ورنہ میرے آنے کا مقصد دو چار لوگ سب کی ذمہ داری مت لیجیے گا، ورنہ کوپچے میں جا کے اتنا پنائیں گے کہ دوبارہ پھر کسی کی ترجمانی نہیں کرو. ہاں بمبئی کی زبان میں سب لوگ بولیے برکاتی ٹوپی. آپ بھی بولیے ذرا. ہاں ابھی سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے باتوں کا. ایسا تو نہیں کہ باتوں کی اچھی عادت لگی ہوئی ہو. تھوڑا سا آگے بڑھو آپ. میں تو بچوں کو جب بات کرتے ہیں تو ہٹا دیتا ہوں. جہاں سے باتیں ہو رہی ہیں وہی سلسلہ ختم کر دو. آگے آ جاؤ آپ، ان کو وہیں بیٹھا رہے گا. آپ مت آؤ، آپ آؤ گے تو پھر باتیں کرو. ہاں سائیڈ ہو جاؤ ذرا. محبت سے بولو سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتانے چلا ہوں امام احمد رضا خان ہے مجدد کیا کرتا ہے؟ من یجدد لہا دینہا، مجدد دین کی تجدید کرتا ہے. ہم نے کہا ملا علی قاری تجدید کا مطلب تو بتا دو. ملا علی قاری کہنے لگے تجدید کا مطلب ہے یبین السنت عن البدع، یبین السنت عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہا. ابھی آپ نے سنا نا علم کی فضیلت پر حضرت مولانا مفتی حسن صاحب سے اچھی گفتگو کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے. اور بھی خطبہ نے مجھ سے پیشتر تقریریں کی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ان سارے علماء خطبہ کو سلامت رکھے. اب میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ صاحب ہمارے کچھ شاگرد بھی ادھر آ گئے ہیں. اب بڑوں سے تو کہنا یہ میری ہمت کی بات نہیں، مولانا جاوید صاحب سے کہوں یا اور اپنے علماء سے کہوں تو یہ تو ہمارے سب ساتھی ہیں. اب میں اپنے شاگردوں ہی سے کہہ رہا ہوں بھائی، اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہوں. مولانا حسن ہے، سید روشن صاحب ہیں، ادھر بیٹھے ہیں ہمارے طارق بھائی، مولانا طارق بیٹھے، مولانا فاضل مرکزی بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے کہوں گا بھیا دین و سنیت کا کام اس علاقے میں بھرپور طریقے سے کیجیے. آپ میرے شاگرد ہیں، میرا حق بنتا ہے کان پکڑ کے بھی بول سکتا ہوں، ہاتھ پکڑ کے بھی بول سکتا ہوں. ان چاروں سے کہوں گا ذمہ داری لیجیے. باقی سارے علماء سے کہوں گا آپ بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. جے پور کے اندر جو حالات ہیں ان حالات پر سارے متحد ہو کر کے کام کریں. ایک جملہ میں عرض کر دیتا ہوں، ہمارے دلوں میں کبھی کبھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اگر آتا ہو تو سنیں. کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ کون ہے مولا کائنات؟ البدایہ والنہایہ کو اٹھائے. ہمیں منصب اور مراتب کی ضرورت رہی، ہمیں مصطفیٰ کے در کی غلامی ہی کافی ہے. توجہ فرمائیے گا. البدایہ والنہایہ کو اٹھائے حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے درمیان جنگ صفین کا مرحلہ چل رہا ہے. ادھر دیکھا روم کا بادشاہ تھا، اس نے کہا یار موقع بڑا اچھا ہے، امیر معاویہ تو جنگ میں لگے ہیں، لاؤ میں ملک روم کو قبضہ کر لیتا ہو. ملک روم کی طرف جیسے ہی بڑا، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، یہ واقعہ ہی میں اہل علم کے لیے سنا رہا ہوں. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں ذرا غور کرنا. امیر معاویہ کو پتا چلا اچھا روم کا بادشاہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. آپ نے خط لکھا عربی میں، اس کا ایک جملہ تھا لا استلحن انا و ابن ابی. کہا
روم کے بادشاہ جہاں سے آیا ہے وہی چلا جا، میری اور علی کی جنگ کو دیکھ کر دھوکے میں مت پڑ جانا۔ ارے یاد رکھ، ضرورت پڑی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی سے ایسی صلح کروں گا کہ دونوں مل کر تیرا مقابلہ کریں گے۔ تو میرا ایک شہر لینا چاہتا ہے، میں تیرا پورا ملک روم فتح کر کے بعد آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے سنیت کے لیے نفس پرستی بالکل نہیں۔ ہماری پگڑیاں نیچے آئے تو آئے، اس لیے کہ ہم نے عزتیں پائی ہے تو در مصطفیٰ کی بنیاد پر پائی۔ ہم کام کریں گے، کام، بس ہماری نظر کام پہ ہوگی۔ جس کو بڑا بننا ہے بڑے، جس کو چھوٹا بننا ہے بنے۔ ہمیں چھوٹے اور بڑے سے کچھ نہیں، ہمیں نہ کسی منصب کی ضرورت ہے نہ عہدے کی ضرورت ہے۔ ارے یار مصطفیٰ کے غلام ہے، اس سے بڑا عہدہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ورنہ سڑ گیا پورا سہارنپور، سڑ گیا پوری وہابیت، بدعقیدہ ہو گئے۔ آپ کہیں گے سڑنا کیوں بول رہے ہیں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ جب عقیدہ نہیں تو گمراہ ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب البدعۃ صلاۃ ولا صوما ولا حجا ولا عمرۃ ولا صدقا ولا جہادا فی سبیل اللہ ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العدیم۔ فرمایا بندہ جب بدعتی گمراہ ہو جاتا ہے، لاکھ چلے کرتا رہے، لاکھ بڑے بڑے اجتماع کرتا رہے، اور تم سے بھی کہوں گا یار تم الکی دعا میں جاتے ہو۔ اجتماع ہو گیا، بولے دعا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جو دعا کرا رہا ہے کم سے کم دیکھ تو لے، نبی کا وفادار ہے کہ غدار؟ بولے اجتماع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تو خیر منع تو نہیں سمجھ پائے گا، تا ہٹا کے کچھ اور ہو رہا ہے۔ کس کا انتخاب کرتے ہو؟ الف کو میں نے چھوڑ دیا، سب پورا واضح کرواؤ گے تب تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے۔ ابھی تو پھر اس کے بعد میں یہ بھی تو کرنا پڑے گا تاکہ حرکت کو کھینچ کے جیم پہ لانا پڑے۔ تو ساری تعلیل مجھ سے کرواؤ گے یار، کم سے کم خود بھی کر لو۔ ساری تعلیلیں کروا رہی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کس کے اجتماع میں؟ بولے دعا کروانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہوش کے ناخون تو لے لے یار، بھنگ پی کے تو نہیں آئے ہو بھائی؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے کس کے؟ بولے اجتماع ہو رہا ہے، دعا میں جا رہے ہیں، اجتماعی دعا میں۔ میں نے کہا کس کی دعا؟ اس کی دعا جو نبی کو معاذ اللہ کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے۔ اس کی دعا جو کہتا ہے نبی کو جیسے غیب کی خبر ہے ایسے میرے گھر کے چوپاؤں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ اس کی دعا، ہمیں دعائیں اس کی لو جس کی زبان سے دعا نکلے، ادھر الفاظ پورے نہ ہو ادھر قبولیت کا درجہ ملے۔ بولے کیوں جا رہے ہیں؟ بولے دعا کروانا ہے۔ میں نے کہا قبول ہوگی؟ بولے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ بولے کیسے؟ میں نے کہا سن، میرے سرکار فرماتے ہیں بدعتی کی اللہ نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بدعتی سمجھتے ہو؟ اہل سنت کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب بدعتی۔ اور بدعتی کی نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ عمرہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العدیم۔ وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے 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 آٹے سے بال، اور جب آٹا بال سے نکل گیا، بال آٹے سے نکل گیا، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو گئے۔ تو جب یہ اسلام سے نکل گیا، اسلام اس سے نکل گیا، تو بھیا جب اس کا پاس اسلام اور ایمان ہے ہی نہیں تو اس کی دعائیں خاک قبول ہوگی۔ ارے جب نماز قبول نہیں ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ جب فرض قبول نہیں ہے تو نفل کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے ان کے اجتماعات میں جانا بند کرو، دعا کے نام پر یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہے، اگر پکے سنی ہو کوئی اجتماع نہ ہو، گھر میں بیٹھو، نبی پہ درود پڑھو اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، رب تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، لوگ کہتے ہیں یار اگر وہ غلط ہے تو اتنے لوگ آ رہے ہیں۔
میں نے کہا کبھی گوا گئے؟ گوا مجھ سے پوچھو، میں اب سے نہیں 4-5 سال سے تقریر کرنے جا رہا ہوں۔ جب گاڑی وہاں سے آتی ہے نا، اترتی ہے، فلائٹ اترنے کے بعد، اور وہی کیسینو وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں، اور سمندر کے اندر جو انہوں نے کشتیوں کو ہوٹل بنا لیا، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو بھیڑ لگی رہتی۔ میں نے کہا اگر کثرت ہی حقانیت کی دلیل ہے تو پھر شراب کے اڈوں پہ سب حق والے ہی کھڑے ہیں نا۔ ارے بولو نا یار، میاں کثرت سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نا کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ اب یہاں ایک جملہ مجھے پیر کا یاد آ گیا، اس فقیر کو پیر کا جملہ یاد آ گیا، کہو تو سنا دوں۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ہاں، جلال بھری نظروں سے مت دیکھنا، آپ کے چہرے کی کیفیت ہی ایسی ہے، جغرافیائی ایسا ہے تو کیا کیا جائے۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بالکل اب ان قریب جو ہے حملہ آور ہونے والا ہے، چہرے کی ساخت ایسی ہوتی ہے، لیکن ہوتے من کے اچھے ہیں ایسے، ہے نا؟ توجہ ہے؟ غور فرمائیے گا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، کچھ یاد ہے؟ بولو کیا عرض کر رہا تھا؟ ارے سرکار تاج الشریعہ کے جملے کی بات کر رہا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کا جملہ حدیث کی شرح میں ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ فی النار۔ دھیان دینا ذرا، اس کو تھوڑا نیچے رکھ دیں، سنیں ذرا دھیان سے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ جلدی بولو، کس کی؟ بڑی جماعت۔ بولو بولو بولو، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ فرمایا جو بڑی جماعت سے الگ تھلگ ہوا وہ جہنم میں جا گرا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بڑی جماعت کس کو کہا جائے؟ حضور تاج الشریعہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے ایک آڈیو میں فرمایا، کہا اگر پوری دنیا میں، میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف ایک سنی ہو، اب سمجھ میں آئے گا آپ کے؟ بیدار ہو گئے تو پھر بتاؤں گا، ورنہ یہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ ادھر والے ذرا بولو، ذرا پیار سے بولو، محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اگر ایک سنی پوری دنیا میں ہو وہی بڑی جماعت، ایک سنی ہو۔ جواب میری ذمہ داری ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں دوں گا اس کا جواب۔ جب دعویٰ کیا ہے میں نے تو دلیل میرے پاس ہے۔ ہاں لیکن آپ سنیے تو صحیح، کچھ لوگ سنتے ہوئے حیرت زدہ ہو جا رہے ہیں۔ ارے بھی سن تو لیجیے، سمجھ گئے آپ کیا کہا تاج الشریعہ نے؟ ایک سنی اگر پوری دنیا میں ہو وہی کیا ہے؟ بڑی جماعت۔ وہ کیسے بڑی جماعت ہے؟ ایک طرف تو پورے بھرے ہوئے اور یہاں پر اکیلا ایک سنی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا یہی تو آج اکیلا ہے، اس سے پہلے تابعین کی جماعت بھی تو اسی کو بتا رہی ہے، صحابہ کی جماعت بھی تو وہی عقیدہ دے کر گئی ہے جو یہ عقیدہ دے رہا ہے، تابعین کی جماعت بھی وہی عقیدہ دے رہی ہے، تابعین کی جماعت بھی وہی عقیدہ دے رہی ہے، ائمہ مجتہدین کی جماعت کا بھی وہی عقیدہ تھا، حضرات اولیاء کا عقیدہ وہی، صحابہ کا عقیدہ وہی، تابعین کا عقیدہ وہی، تابعین کا عقیدہ وہی۔ آج ہی تو یہ عقیدہ ہو گیا، لیکن جن کی فکروں کو اس نے دل میں بسایا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھ تب تجھے سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کا لخت جگر کہتا ہے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا سے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم ایک بھی ہے تو جماعت۔ کہو اچھا بھاری پڑھو گے تو ہم نے کہا دوسرے پارے کو پڑھ، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اچھا تعداد کی کثرت کا اگر مسئلہ ہے تو بتاؤ جنگ بدر کے اندر کتنے تھے مسلمان؟ اگر تعداد سے فیصلہ کر رہے ہیں 313 مسلمان اور باقی سب، تو اس کا مطلب یہ ہے کوانٹٹی ادھر زیادہ تھی تو ان کو حق کہہ دیں؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ بلکہ ان جملوں پہ حق نہ بول کے اپنے آنکھوں میں آنسو بھرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے جے پور میں رہ کے کیا کیا۔ سب سنی تھے، آخر وہابیت آئی کیسے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سنیت جا کیوں رہی ہے؟
اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا توجہ کرنا، بات تو بہت لمبی چلی گئی، رات بھی لمبی چلی جا رہی ہے۔ سید صاحب قبلہ اب ختم کر دیتا ہوں، یہاں تو ویسے ہی لوگ 12-1 بجے تک ہی رکتے ہیں، لیکن یہاں تو 2 بج گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت مجدد ہے، مجدد تجدید کرتا ہے، تجدید کا معنی ہوتا ہے، ذرا سنیے گا، یبین السنت عن البدع، جو سنت کو بدعت سے الگ کر دے، یہ تجدید کا معنی ہے۔ یکسر العلم، علم کو بڑھا دے، یہ تجدید کا معنی ہے۔ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ، علم والوں کا وقار بڑھا دے، یہ تجدید کا معنی ہے۔ یقمع البدعۃ، بدعت کو اکھیڑ دے، یہ تجدید کا معنی ہے۔ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑ دے، اس کو تجدید کہا جاتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے بدعت کو سنت سے الگ کیا کہ نہیں کیا؟ اشرف علی کہنے لگا نبی کو معاذ اللہ تھوڑا علم تھا، اور وہ بھی چوپاؤں سے معاذ اللہ تشبیہ دی۔ تب اعلیٰ حضرت نے علم غیب پر پوری کتابیں لکھی، کبھی الدولت المکیہ لکھ رہے ہیں، کبھی انباء المصطفیٰ لکھتے ہیں، کبھی ماہیت العیب لکھتے ہیں، کبھی اضاحت العیب لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ ساری رسالے اور ساری کتابیں لکھنے کے بعد ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بدعت یہ ہے جو اشرف علی کہہ رہا ہے، اور سنت وہ ہے جو بریلی کا امام کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد علم کو بڑھایا، بولو بڑھایا کہ نہیں بڑھایا اعلیٰ حضرت نے علم کو، اور علم والوں کو وقار دیا۔ آج بھی ہندوستان میں انہی علماء کو سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اور فرمایا وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ، بدعت کو جڑ سے اکھیڑے۔ پیڑ کو اکھیڑتے ہیں کہ نہیں اکھیڑتے؟ جڑ سے اکھیڑے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسا اکھیڑ پھینکا؟ پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑی کہ نہیں توڑی؟ سب سے زیادہ وہابی پریشان ہے تو اعلیٰ حضرت سے، اس لیے کہ جو اعتراض کیا وہی جواب دے دیا۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دور میں بدعقیدہ تو یار ظاہر سی بات ہے، گندا کیڑا گندگی میں ہی گھسے گا نا، اس کو اچھائی کا نظر آئے گی۔ ایک بار سنی اور ایک بدعقیدہ وہابی کا مناظرہ چل رہا تھا، 3 دن کا مناظرہ تھا۔ سنی عالم رات بھر محنت کرتا، اور محنت کس بات پہ کرتا معلوم ہے؟ 3 دن محنت کرتا ہے اس بات پہ کہ صاحب سرکار علیہ السلام کی خوبیاں تلاش کرتا قرآن و حدیث سے، اور یہ وہابی رات بھر کتابیں پڑھتا اور نبی کے عیب تلاش کرتا۔ معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ اب جب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا، یہ رات کے وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ حدیثیں پڑھ کے سرکار کے معاذ اللہ سرکار، جبکہ نبی تو عیب سے پاک ہے، کسی نے تو یہاں تک کہا اعلیٰ حضرت نے کہ سرکار کے خوبیوں کو گننا یہ بھی میرے نزدیک عیب ہے، اس لیے کہ خوبیاں اس کی گنی جاتی ہے کہ جس کی کم ہو کاؤنٹ کی جا سکے۔ سرکار علیہ السلام کو تو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہاں تلاہی کو، انتہا کو، ختم ہونے کو اعلیٰ حضرت نے عیب کہا، اور کہا تیرے تو وصف عیب تلاہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اب تیسرے دن جب مناظرہ گاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے سنی ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنے لگے کیا وجہ ہے میاں؟ آپ نے تو کوئی بات کہی بھی نہیں، اچانک آپ پلٹ گئے۔ اب میں ان وہابیوں سے بھی کہوں گا اگر میری بات ان کے کان تک پہنچ رہی ہے، حدیثیں اس لیے پڑھتے ہو کہ سرکار کے عیب تلاش کرو، معاذ اللہ علم غیب پہ حملہ کرو۔ تمہارے اس مولوی نے کہا تھا آج میں توبہ کر کے سنی بننا چاہتا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں سوچنے لگا مجھ سے بڑا ملحوظ کون ہے کہ میں حدیثیں پڑھتا ہوں مصطفیٰ کے عیب تلاش کرنے کے لیے، اور یہ حدیثیں پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے، اس لیے میں توبہ کر رہا ہوں اور سچا سنی بن رہا ہوں۔ گویا یوں کہہ رہا ہے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کے دور میں افضلیت پر اعتراض ہوا، افضلیت پر، بولے سرکار سب سے افضل نہیں ہے، بولو معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے تو کہا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ سب
چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ میرے امام نے کتاب تحریر فرمائی، نام رکھا تجل الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس میں بہت ساری حدیثیں جمع کی ہیں، مگر میں صرف اس میں سے کچھ ہی لے رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، رب قدیر نے خطاب ازل فرمایا، اپنے حبیب سے کہا انت نور نوری و سر سری وکنوز ہدایتی وخزائن معرفتی جعلت فداء لک ملکی من العرش لا ما تحت الارضین کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، میرے محبوب تو میرا نور ذاتی ہے، فرمایا میرے محبوب تو میرا راز ہے، اور راز ایسا راز ایسا راز۔ ایک دن جبریل امین آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انت الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آپ نے کہا یہ صفت تو میرے رب کی ہے، کہا اس کی عطا سے آپ کی بھی ہے، کہا کیسے؟ کہا اول آپ اس لیے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے، آخر اس لیے ہے کہ سارے نبیوں کے اخیر میں تشریف لائے ہیں، ظاہر ایسے کہ بچہ بھی آ کے آپ سے ملاقات کر سکتا ہے، باطن ایسے کہ ابو بکر بھی آپ کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر سنو سنو، مجھے میرے رب کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں پہچانا ہے، کسی نے نہیں پہچانا، ایسے باطن کو کوئی پہچان نہ سکے۔ اعلیٰ حضرت بھی کہنے لگے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا، رب قدیر فرما رہا ہے میرے محبوب تو میرا نور ہے، تو میرا راز ہے، میری ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے، میری معرفت کے سرچشمے تیرے پاس ہے، اور اے محبوب سن سن، میں نے عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے۔ اور اگلا جملہ ارشاد فرمایا، کلہم یطلبون رضا وانا اطلب رضاک، سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سنا۔ اچھا میں یار ایسی دیوانہ آدمی ہوں، دیکھو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میں کتنا بول گیا، سننے والا کتنا سنا، ایسی بولتا رہتا ہوں یار۔ چلو آپ بات ختم کر لیتے ہیں، ورنہ یہ بات ختم نہیں ہوگی، صبح کو فلائٹ بھی پکڑنا ہے، جانا ہے۔ اپنے گھر بلائیے گا، سمجھ گئے؟ اچھا ان بچوں کو تو دیکھ لو یار، کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں، تیجے کی نسبت سے 3 کی گنتی بڑی اچھی ہے۔ اچھا اگر 3 کی گنتی اچھی نہیں ہوتی تو سنی تیجا کیوں کرتے ہیں؟ اب کہیں گے یار ہاں دیکھو ہنس رہے ہو تم لوگ، تو ہاں کر دیا، سمجھ میں آیا کچھ؟ کیسے اچھی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ اب کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے سرکار علیہ السلام فرماتے، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں بھی اچھا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں مچھر بھی اپنا کام کریں گے، ہر ایک کو موقع مل رہا ہے اپنا اپنا کام کرنے کا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب ان بچوں کو دیکھو، آپ یہ 3 بچے حافظ قرآن ہیں، لیکن بیٹا داڑیاں نہ مڑے، مسلک کے وفادار رہے نا، کتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچ جاؤ۔ ہاں بزرگوں کی تحقیق سے آگے نہیں، خود مجتہد بننے کی کوشش مت کرنا، مقلد ہی بن کے رہو، اس میں بڑا کمال ہے۔
سمجھ گئے؟ سر جھکائے رہو، دروں کے غلام بنے رہو، اسی میں سب سے بڑا کام ہے۔ اگر مسلک پر پابندی سے ہو اور عقیدہ اچھا ہے اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گئے تو سنو ان حفاظ کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علیہ المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا پیار سے بول تو صحیح سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، فرمایا جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض اللہ تاکلی لحمہ فتقول ای ربی کیف آکل لحمہ وکلامک فی دوفی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ زمین سے کہتا ہے خبردار، آ رہا ہے قبر میں میرے نبی کا وفادار، اس پہ وار کرنا ہے بیکار، اس کا بیڑا ہے آر سے پار، چونکہ تھا یہ وفادار۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کہتا ہے زمین سے اللہ تاکلی لحمہ، اس کے گوشت کو کھانا نہیں، اس کے جسم کو گلانا نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا غور فرمانا، زمین کہتی ہے اے اللہ میرے اندر اتنی ہمت کا کہ میں اس جسم کو کھا سکوں جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہو گیا ہے۔ اسٹیج پر حافظ صاحب کو ہی میری بات سمجھ میں آئی، میرے رشتہ دار ماما ہیں، ہاں اب بہت پرانے آدمی ہیں، چہرے سے ہی لگ رہے ہیں نا پرانے، ہاں لیکن آج کل پرانی مشینیں ہی کام کر رہی ہیں، نہیں تو چند دنوں کے بعد۔ غور فرمائیے گا، اچھا ایک بات سمجھیں، حافظ صاحب جانتے ہوں گے ایک جگہ ہے کوئیہ تالما، میں حدیث کو بتا رہا ہوں، سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے زمین سے خبردار اس کے جسم کو کھانا، اونچا بولو کھانا، اس کا ثبوت بھی ہو چکا ہے۔ ایک مثال میں دے سا، کتنی جگہ ہوا ہوگا وہ تو سب جانتے ہیں الگ الگ اپنی معلومات کے اعتبار سے۔ کوئیہ تال محاور جگہ ہے، خاصابوں کی جگہ ہے، میرے پاس میرے ہی ساتھی میں جانتا ہوں، نام تھا حافظ رئیس، نابالغی میں حافظ ہو گیا اور اس سال بالغ ہوا تھا کہ پہلی بار قرآن سنا تھا۔ اچانک اس کو دماغی بخار آیا، سارا دماغ پانی میں کنورٹ ہو گیا، ردر پور کی سرزمین سے اس کا جنازہ لایا۔ آج بھی اس کی والدہ کے وہ جملے میرے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ جب ہم ہمارے ساتھی پہنچے تھے تو والدہ کہتی تھی بیٹا اب تو اٹھ جا تیرے یار بھی آ گئے۔ ماں کا دکھ ہوتا ہے یار، ماں ہوتی ہے، کبھی بھی ماں کے ساتھ ظلم مت کرنا، کچھ بھی کہے برداشت کرنا۔ تم نے بھی بچپن میں بہت کچھ کہا ہے، اس نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، ماں جو کہہ دے اس پر خاموشی کے ساتھ رہو۔ بیویاں آپ کو بہت کچھ کہیں گی، ایسا کرو ویسا کرو، نہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ماں اور باپ کے اندر اللہ نے لالچ نہیں، محبت ہی محبت رکھی ہے۔ آپ کبھی بھی اندازہ لگائیے گا، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں نا اور باہر سے پھر اندر آتے ہیں تو والدہ کی نظر آپ کے چہرے پہ رہتی ہے، میرے بیٹے کی کیفیت کیسی ہے۔ سمجھ گئے؟ آج بھی میں اپنی بات بتا رہا ہوں، گھر سے چلوں گا 20 کلومیٹر پروگرام میں جانا ہے، والدہ ساتھ میں ہے، گھر پہ والدہ ہے، چلنے کا وقت ہوتا ہے، 20 کلومیٹر بھی جا رہی ہے، تب بھی پیشانی کو پہلے پیار چومیں گے، اس کے بعد جانے کا موقع دیں۔ والد جب تک سر پہ ہاتھ نہ رکھیں تب تک جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اور بیویوں کے شکوے تو زمانہ جانتا ہے، نکلو تو شکوا، جاؤ تو شکوا، کہ یہ کام نہیں ہوا، کہ وہ نہیں ہوا، کہ دھنیا نہیں آیا، کہ پیاز نہیں آیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ماں کچھ بولتی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہوگا آپ سے کہے گی نہیں۔ ماں کی ضرورتوں کو کہنے پر ڈیپینڈ نہ کیا کریں، اپنے دل سے ہی ماں کی آواز کو پوچھ لیا کریں، ماں چاہ کیا رہی ہے۔ غور فرمائیے گا، اس کی ماں کی یہ جملے تھے، میں نے اسی پر 2-4 باتیں خراج محبت پیش کر دیا ماؤں کو
تاکہ اللہ قبول فرما لے تو میرا کام بھی بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ حافظ قرآن تھا، اور جس بندے نے اس کی قبر کی خوشبو محسوس کی تھی اور اس جھانک کر اس کے کفن کو دیکھا تھا، ابھی چند دن پہلے اس کا میرے پاس فون اچانک آیا، اسی ڈھلکیا باز والے لوگوں کے لیے۔ اس نے کہا یار محدث کبیر کو گالی دے رہا ہے، قائد ملت کو گالی دے رہا ہے، تو اس بات کے لیے میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا میں تال بہاور رہتا ہوں۔ میں نے کہا یار ایسا ایسا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت میں نے ہی دیکھا تھا اس کی قبر کے اندر جھانک کر، اور میں نے ہی خوشبو محسوس کی تھی۔ آخر کیا تھا؟ اس بچے کا انتقال ہو گیا، 11 مہینہ تقریباً گزر جاتا ہے۔ 11 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے میں قبرستان گیا فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے کسی عزیز کی قبر کے پاس میں ہی اس کی قبر تھی۔ کہتا ہے اچانک خوشبو آئی تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کدھر سے خوشبو آ رہی ہے، پھر میری نظر پڑی اس کی قبر پر، قبر کے کچھ تختے ہٹ گئے تھے۔ کہتا ہے میں نے لوگوں کو جمع کیا، جو خوشبو مجھے آ رہی تھی وہ دوسروں کو بھی آنے لگی۔ میں نے جھانک کے دیکھا تو اس حافظ رئیس کا 11 مہینے کے بعد بھی جنازہ محفوظ تھا، اس کا کفن بھی محفوظ تھا۔ پتہ چلا جو حافظ قرآن تقوی کے عالم میں دنیا سے جائے گا اس کا سینہ گلے گا نہیں، محفوظ رہے گا۔ تو جے پور کے سنی مسلمانوں، ایسے اجتماعات پر لات مارو اور کہو سن ہمیں تیرے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان اجتماع کی ضرورت ہے جہاں سے مصطفیٰ کے زندہ ہونے کا عقیدہ دیا جائے، اور ان کو بمانگ توحلیہ اعلان کرو۔ ارے جب حافظ قرآن کا جسم گلتا نہیں تو صاحب قرآن کا جسم کیسے گل جائے گا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ نہیں تھے، حافظ کسی نے لکھ کے بھیج دیا حافظ، بولے اب تو بننا پڑے گا۔ اچھا اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، لیکن بڑے بڑے لقب چاہیے۔ ہمارے علاقے میں کچھ خطیب ایسے ہیں جن کو شین کے 3 شوشے نہیں آتے، شکیل میں 3 شوشے ہوتے ہیں، شین میں، اب لوگ سمجھ گئے ہوں ہے نا؟ اب مفتی بنے پڑے صاحب، پوری تقریر کر دی ایک بار حب الوطنی من الایمان پہ، اور کہاں پلوامہ والے مسئلے میں سب کو شہید قرار دے گا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کیا ہے؟ بولے سرکار کی حدیث ہے حب الوطنی من الایمان۔ میں نے کہا ہے؟ مجھے معلوم تھا یہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ اردو والی کتاب بھیجی، اللہ علی المصنوع فی الحدیث الموضوع، علامہ جلال الدین سیوطی نے، نام ہی اس کا ہے فی الحدیث الموضوع، گڑی ہوئی حدیثوں کے بارے میں، اور بھلا آدمی اس کو دے رہا اور کہہ رہا دیکھیے حضرت کیا ہے۔ ترجمہ پڑھا، میں بہت دیر تک ہنستا رہا، ترجمہ تو شاید ہادہ حدیث الموضوع لکھا ہوا، بولے یہ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی کہہ رہے یہ حدیث موضوع ہے۔ میں نے کہا کون سا موضوع ہے؟ ٹاپک، موضوع کا یہ معنی سمجھ رہا ہے، اب پوری تقریر کرے گا۔ میں نے کہا ایسی قوم اگر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے کا ہوگا۔ بات سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں علامہ جلال الدین سیوطی نے موضوع لکھا، میں کہتا ہوں حدیث صحیح ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میرا علم علامہ جلال الدین سیوطی سے بڑا ہو گیا، نا، تعویل بدل گئی۔ اگر آپ اس کو لوگے اس وطن کے بارے میں تب تو حدیث موضوع ہے۔ اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ میں فرمایا الحب الوطنی من الایمان، یہ حدیث اس وقت صحیح ہوگی جب وطن سے وطن اصلی مراد لیا جائے، اور ہر مومن کا وطن اصلی عالم برزخ ہے۔ اب حدیث صحیح ہے چونکہ عالم برزخ تو ہمارا ایمان عقیدہ اسی کے لیے تو ہے کہ عالم برزخی کو تو سنبھالنا ہے۔ توجہ ہے؟ غور فرما رہے ہیں؟ بات غلط ہو گئی تو بتا دیجئے گا بھائی، اصلاح طلب رہتا ہے، سینہ کشادہ ہے، کہے تو اپنا چین بھی کھول لوں گا، کہہ دوں گا سینہ کھلا ہوگا، آپ کی بات حق بات ہوگی قبول کروں گا، لیکن میں نے جو بولا اپنے پیر کے حوالے سے بولا۔ الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ، توجہ ہے آپ کی؟ اعلیٰ حضرت کو کسی نے لکھ دیا حافظ ہے، اعلان کر دیا کہ اس سال قرآن میں سناؤں گا۔ حافظ قرآن تو ہے نہیں سنائیں گے، اگر ہاں سناؤں گا۔ عصر مغرب کے درمیان بیٹھتے، کتنا ہوتا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ میں زیادہ، پارا یاد کرتے، رات کو سناتے، پارا یاد کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 دن میں حافظ بنے، میں کہہ رہا ہوں 30 گھنٹے میں حافظ بنے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟
اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، جب رب کی عنایت ہوتی ہے تو 6 مہینہ بھی نہیں لگتا ہے، 6 منٹ بھی نہیں لگتے۔ حافظ شاہ جمال اللہ سمجھ گئے نا؟ ایک صاحب آئے کہنے لگے حضرت حافظ قرآن دے دو، تراویح پڑھانا ہے۔ بولے جو بھی مل جائے پکڑ کے لے آ۔ جا رہے تھے انٹینے والے قضاء حاجت کے لیے، پکڑ لیا صاحب، چلو۔ بولے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ کہا نہیں تمہیں قرآن سنانا ہے۔ بولے یار قرآن کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ بولے چلو پیر صاحب بلا رہے ہیں۔ حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا کلمہ پڑھایا، اس کے بعد زبان مبارک دی کا چوس اس کو، جیسے ہی چوسا بولے بتا، کہنے لگا 15 پارے کا حافظ ہو گیا۔ پھر کہا دوبارہ چوس، دوبارہ چوسا تو بولے اب بتا، بولے 30 کا ہو گیا۔ بولے سیدھا جا اور قرآن سن۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اس سے بڑا مقام عالم کا ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتالی، فرمایا یا تو عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم کی بات دھیان سے سننے والے بنو، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم سے پیار کرنے والے بنو۔ 5واں آپشن نہیں ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان مدرسوں کا ساتھ دو، جتنے سنی مدارس ہیں، جتنے سنی علماء ہیں، جتنے سنی ائمہ ہیں جو سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں،